تو وہ رسول کا وجود ہو یا علی کا وجود ہو یا اولاد علی کا وجود ہو، وہ تب تک فائدہ نہیں دیتا جب تک بندہ مومن نہ بن جائے۔ بات اسلام کی نہیں ہے، بات ایمان کی ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں ایمان نہیں آتا تب تک وجود امام زمانہ ہمیں خیر نہیں دیتا، برکت نہیں دیتا۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ بندہ نماز پڑھے بغیر وضو کے پڑھے، تو دن رات پڑھتا رہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح کوئی مولا علی کو مانے، امام زمانہ کو مانے، لیکن اگر دل میں ایمان نہیں تو مولا کا وجود خیر نہیں دے گا۔ اب آپ کہیں گے یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے تو سینکڑوں مسلمان ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا، اور ہزاروں ایسے شیعہ ہیں جنہوں نے علی ولی اللہ کہا، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے؟ عام طور پہ تو ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ مسلمان بھائی ہے، یہ مومن بھائی ہے۔ مسلمان بھائی جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، مومن بھائی جس نے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا۔ عام طور پہ تو یہ بتایا جاتا ہے، لیکن ایمان کی کوئی نشانی تو ہو نا۔ اسلام اس ڈگری کا نام نہیں جو بندہ لے کے رکھے اور دنیا بولے یہ پڑھا لکھا ہے۔ ہمارے یہاں تو نقل پاس والے بھی تو بہت ہیں نا، میٹرک بھی کیا ہوا ہے، انٹر بھی کیا ہوا ہے، لیکن بندے کو لکھنا ہی نہیں آتا۔ تو ایسے میٹرک اور انٹر کا فائدہ کیا؟ اس سے جھوٹی موٹی چلو نوکری مل جائے گی، لیکن تیرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں تو ایمان کو دیکھا جاتا ہے نا۔ تو ایمان کا پتہ کیسے لگے کہ میں نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کہا، واقعاً میں ایمان کی منزل پہ ہوں، اور اگر ہوں تو امام زمانہ مجھے خیر دیں گے، اگر نہیں ہوں کتنا بھی مولا کا نام لیتا رہوں مجھے خیر ملنے والا نہیں ہے۔ ایمان کی ایک نشانی، کیونکہ بہت بڑی بحث ہے ایمان کی، لیکن ایک نشانی چھوٹی سی ایمان کی یہ ہے، کہتے ہیں اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے جس کے دل میں یقین ہوتا ہے، جو منزل یقین پر ہو۔ تو آپ سب کہیں گے ہمیں تو یقین ہے، مثلاً آپ سب سے پوچھوں خدا ہے اللہ؟ ہاں ہے، لیکن یقین ہے؟ بات یقین کی ہے نا۔ دو لفظ ذہن میں رکھیے، کسی چیز کا علم ہونا اور ہے، کسی چیز کا یقین ہونا اور ہے۔ کہتے ہیں نا علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی نے کہا کہ پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے، آپ کے پاس آگ کا علم آیا، جو خبر لے کر آیا بندہ بھی سچا ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بیوی ہے، اس نے کہا بھائی پڑوسی کے گھر میں آگ لگ گئی یا پڑوسی کا انتقال ہو گیا، آپ کے پاس علم آیا، بندے پر بھی یقین ہے۔ بالکل اسی طرح مولا علی نے کہا کوئی خدا ہے، نبی نے کہا خدا ہے، اور ہمیں پتا ہے جو خبر دے رہا ہے بندہ بھی سچا ہے، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو علم آیا ہمیں کہ خدا ہے، لیکن ابھی تک یقین نہیں آیا۔ جس طرح بتایا گیا کہ پڑوس کے گھر میں آگ لگی ہے، آپ کے پاس علم آیا، اسے کہتے ہیں علم الیقین، یقین کا علم آیا۔ دوسری منزل ہے عین الیقین، اب اس نے بتایا آگ لگی ہے، آپ خود جاتے ہو آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو۔ اب جس نے دیکھا اور جس نے نہیں دیکھا دونوں کے ایمان میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تک خبر پہنچی کہ آگ لگی، دوسرے نے سنا بھی اور آنکھوں سے دیکھا بھی، اس کی منزلت اور بلند ہے، یہ عین الیقین پر ہے۔ تیسری منزلت ہے حق الیقین، حق الیقین کی منزل پر وہ ہے جو آگ کے اندر جل رہا ہے،
جو آگ کی گرمی کو بھی محسوس کر رہا ہے. ہم کو علم ہے کہ خدا ہے. علی منزل حق الیقین پر ہیں کہ علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جسے علی نے دیکھا نہ ہو. اب سوال ہے ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے کہ اللہ نظر آتا ہے؟ پھر مولا کیوں کہہ رہے ہیں علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جس کو علی نے دیکھا نہ ہو؟ فرمایا اللہ جسم کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، دل کی آنکھوں سے نظر آتا. اب اس منزل تک امام حسین آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں. کربلا حق الیقین کا میدان ہے. یہاں مجمع میں 4 مصائب ہم سنتے ہیں، ہم روتے ہیں. اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، اپنی جان کو قربان کرتے تو ابھی تک ہم علم کی منزل پر ہیں. لیکن سوال یہ سچ مچ تو کربلا ہوتا کیا اپنے بچے قربان کرتا؟ کیا اپنی جان کو قربان کرتا؟ کیا تیروں کو کھاتا؟ اس وقت تو عالم اور تھا نا. 3 دن کی پیاس، 3 دن کی بھوک، ہر شے لٹانی تھی. تو یہ کہنا آسان ہے لیکن منزل حق الیقین پہ آنا بڑا مشکل ہے. ایک اور مثال دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. ہم سب کہتے ہیں خدا ہے لیکن کیا حق الیقین بھی ہے کہ نہیں؟ موضوع فرماتے ہیں جسے یقین ہو جائے نا خدا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. جب یہ خطا کرتا ہے، علی کی مخالفت کرتا ہے، خدا کی مخالفت کرتا ہے، یہ اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. غفلت کیوں آتی ہے بندے کو کہ 5 منٹ کے لیے بھول جاتا ہے کوئی خدا ہے، کیونکہ یہ حق الیقین کی منزل پر نہیں ہے. اب جو آگ کو دیکھ رہا ہے وہ کہے گا شاید آگ نہ جلائے، لیکن جو جل رہا ہے وہ تو لمحہ لمحہ اس آگ کی گرمی کو کیا کر رہا ہے؟ محسوس کر رہا ہے. ایسی مثال دوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یقین کی منزل کیا ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اولیاء اللہ، جو اللہ کے اولیاء ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ ان کو ایک چیز دیتا ہے، جب تم مقام یقین پہ آتا ہے تو اللہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے تیرے اندر سے ڈر کو ختم کر دیتا ہے. پھر ڈر جب ختم ہوا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب ڈر ختم کر دیتا ہے تو پھر تیرے اندر سے غم بھی ختم ہو جاتا ہے. کبھی سوچا کہ ہم غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے. اگر ڈر نہ ہو تو بندہ غمگین نہ ہو. بیٹے کے مرنے کا ڈر، بندہ غمگین. باپ کے مرنے کا ڈر، بندہ غمگین. سیلاب آ گیا، فصلوں کے جلنے کا ڈر، بندہ غمگین. گھروں کے گرنے کا ڈر، بندہ غمگین. بیماری کا ڈر، بندہ غمگین. موت کا ڈر، بندہ غمگین ہو جاتا ہے. اب تصور کریں یہ سارے ڈر ختم ہو جائیں تو غم رہے ہی نہ. بندہ سکون کی وادی میں آ جائے، رضن برضا کی منزل پہ آ جائے. ہم کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، اور جب ڈرتے ہیں تو اندر میں کیا آ جاتا ہے؟ غم آ جاتا ہے. کہ اگر یقین کی منزل پر آ جاؤ، اگر مقام یقین پہ آ جاؤ تو خدا تیرا ڈر بھی ختم کر دیتا ہے، خدا تیرے غم بھی اٹھا لیتا ہے. اب دنیا کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، تیرے اوپر فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تو حق الیقین کی منزل پہ فائز ہو چکا.